الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، شہر لاہور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں AIQ TV پہ روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت الحمدللہ ہم جس شخصیت کے مزار پر حاضر ہیں، میرے پیچھے جس شخصیت کے مزار اقدس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار اقدس ہے شاعر مشرق، اللہ اکبر، مصور پاکستان، کشتہ عشق رسول، قلندر لاہوری، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ناظرین اکرام، مصور پاکستان، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے بے شمار پہلو اور بے شمار گوشے ہیں۔ آج میں نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے جس پہلو سے، جس عنوان پہ آپ سے کلام کرنا ہے، آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق بالقرآن ہے، قرآن کریم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قرآن سے تعلق تھا، وہ فقط ان کی شاعری میں ہی نہیں، بلکہ اگر ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سوانح حیات کو پڑھیں، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پڑھیں، تو قرآن کا وہ تعلق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بھی نظر آتا تھا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن سے بے حد محبت اور قرآن کریم سے گہری وابستگی تھی۔ جب سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالی، ایک دن بھی قرآن سے دوری اختیار نہ کی۔ بچپن سے ہی آپ کو تلاوت قرآن کا بے حد شوق تھا، آپ اکثر قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے۔ نماز فجر کے بعد اگر آپ کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کا یہ معمول نظر آتا ہے کہ ساری زندگی نماز فجر کے بعد کافی دیر آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے، اور آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بے حد سوز رکھا تھا۔ حکیم محمد حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اکثر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں سوز بھی رکھا تھا، اور جب بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان پر ایک رقت طاری ہو جاتی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا، اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کے محبت اور اس کے خوف سے برسنے لگ پڑتی۔ جیسا اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں پہ اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح دنیا کا ہر ذکر انسان ویسے ہی سن لیتا ہے، اسی طرح جب اللہ کا بھی ذکر سنے تو اسی طرح سن لے جس طرح دنیا کے باقی اذکار سنتا ہے، کوئی رقت قلبی نہ ہو، کوئی واردات قلبی نہ ہو، کوئی کیفیت بدلی نہ جائے۔ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی اللہ کا ذکر سنتے، جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ان کے آنسو جاری ہو جایا کرتے۔ اور پھر اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کے آگے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ پر ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی ایک ایک بات پہ توجہ کرتے ہیں اور اس کو اپنی ایمان کی مضبوطی کا باعث بناتے ہیں۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تو اس قدر سوز کے ساتھ کیا کرتے کہ نہ صرف ان پر لرزہ طاری ہوتا بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں پر بھی کیفیت ہو جاتی، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے برسنے لگ پڑتی۔ تو علامہ اقبال کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو سمجھ کے کرنی ہے، ایک ایک اس کے مطالب پر غور کر کے کرنی ہے تاکہ اس کو سمجھ آئے اور اس کا نور جو ہے وہ دلوں میں اترے، اور اپنے پہ ایسی کیفیت طاری ہو تاکہ پھر پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیفیت طاری ہو جائے۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال قرآن کریم کی اسی تاثیر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، یہ چیز وہ ہے جو پتھر کو بھی گداز کر دے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں بڑی تاثیر ہے ناظرین اکرام، اسی کی طرف علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے پتھر دلوں کو، بڑے بڑے سخت دلوں کو اس قرآن کی تاثیر نے نرم کر دیا ہے۔ بڑے بڑے پتھر دلوں نے جب اس قرآن کو سنا تو نہ صرف ان کا راہ بدلا، نہ صرف ان کے ارادے بدلے بلکہ ان کے رستے بھی بدل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جب قرآن کریم کی آیات سنی نہ صرف رستہ بدلا، ارادہ بدلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقام پر فائز فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے گھر سے چلے تھے، یہ ارادہ لے کے چلے تھے تلوار ہاتھ میں لے کے کہ آج میں مسلمانوں کے نبی پر حملہ کروں گا اور مسلمانوں کا کام تمام کر دوں گا۔ جب فاروق اعظم گھر سے نکلے، کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں کے تیور ہے، کہاں میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ان
پہ حملہ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق غصے سے تیز قدموں سے اپنی بہن کے گھر چل کے جاتے ہیں، دروازے پہ پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ کھلتا ہے دروازہ، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا میں نے جو سنا وہ صحیح ہے؟ کہا ہاں الحمدللہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو خوب مارا، لیکن ہر بات پر انہوں نے یہی کہا کہ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہے کہ تم نے ان کو دیکھا، تم نے ان سے کیا سنا کہ سن کے تم سب کچھ ان پر نچھاور کرنے کو تیار ہو، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس قرآن کی تلاوت تو سنو جو میرے آقا علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت سنی، ان کا دل نرم ہو گیا، ان پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو مجھے بھی ان کے پاس لے کے چلو، ان کی بارگاہ میں لے کے چلو جنہوں نے تمہیں یہ درس دیا ہے، جن کی بارگاہ سے تم نے یہ کلام سنا ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، نہ صرف ارادہ بدلا بلکہ رستہ بھی بدل گیا حضرت فاروق اعظم کا اس قرآن کی برکت سے۔ ناظرین اکرام، جب رات کی تاریکی میں حضور علیہ السلام مطاف میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ہمیں کتب سیرت میں بھی ملتا ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کی تلاوت سننے کے لیے بڑے بڑے جو حضور کے دشمن تھے، کفار مکہ تھے، وہ مطاف میں آ کے چھپ چھپ کے حضور علیہ السلام سے قرآن سنا کرتے تھے۔ جب حضور قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ چھپ چھپ کے اس کو سنا کرتے تھے۔ جو ضد پہ تھے وہ تو ضد پہ قائم رہے، لیکن جو دل کھول کے سنتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ ناظرین اکرام، یہی تو علامہ اقبال ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اس کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ کافر کے دل کو بدل سکتا ہے، تو اگر کوئی صاحب ایمان، کوئی مومن اس قرآن کو اپنے دل میں بسائے گا، کوئی مومن اس قرآن کی طرف توجہ کرے گا تو اس کا دل پہ اثر اس کا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی زندگی پاکیزہ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی زندگی کیوں نہیں بدلے گی؟ ناظرین اکرام، رمضان شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں آپ کو ایک بڑا اہم اس پر علامہ اقبال کی زندگی سے ہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ اس چیز پر زور دیا۔ علامہ اقبال کی اگر زندگی پڑھی جائے تو علامہ اقبال قرآن کی جب تلاوت کرتے تو ان کی توجہ جو ہے وہ قرآن کے معنی اور مطالب پر ہوتی، اور آپ اکثر کہا کرتے قرآن پڑھتے وقت یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کے مطالب پر غور کیا جائے، سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا فرما رہا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں نازل ہوا قرآن کہ کوئی مر جائے تو اس کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہے، یا رمضان کا مہینہ آئے تو فقط ثواب پڑھنے کا ثواب کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم تین مختلف حروف ہیں، یہ اس کی برکت ضرور ہے، لیکن قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ثواب کے لیے اس کو پڑھ لیا جائے، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ ناظرین اکرام، رمضان کے مہینے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہی میں پیغام آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں 10 ختم قرآن کرنے سے بہتر ہے اگر آپ ایک قرآن ختم بھی کر لیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ کے، تو وہ 10 کیا 100 ختم کرنے سے بہتر ہوگا جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اس کی برکت بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، اس کا اجر بھی ہے، اس کے ہر قسم کی برکت اس میں بھی ہے، لیکن 10 ختم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اگر ایک سپارہ بھی ایسا پڑھ لیں جس کا صحیح طریقے سے اس کے مطالب سمجھ لیں، صحیح طریقے سے اس میں آپ کا رب جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھ لیں، تو وہ 10 کیا 100 ختم کرنے سے بہتر ہوگا۔ یہی پیغام ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی اولین ترجیح ہوتی وہ قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تھا، اور اس بات پر آپ کی توجہ آپ کے والد نے دلائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد میں حسب معمول سیالکوٹ میں تھا، سیالکوٹ میں جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، حسب معمول میں فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرے والد میرے پاس سے گزرے اور میرے سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میرے والد کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے قرآن کھلا تھا، میرے والد دیکھ رہے تھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوئی اپنے اس والد کے سوال پر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پھر میرے والد نے اپنے سوال کو سمجھاتے ہوئے میرے سے دوسرا سوال کیا، کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے جو پڑھ رہے ہو؟ علامہ اقبال کہتے ہیں میرا تعجب ختم ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ میرے والد مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ثواب حاصل کیا جائے، اس سے ثواب ہوگا، لیکن اس کا مقصد یہی نہیں ہے کہ اس کو ثواب کے لیے ہی پڑھا جائے، بلکہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے مطالب پہ غور کرنا ضروری ہے، معنی پہ غور کرنا ضروری ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ ناظرین اکرام بتائیے، اگر کوئی رمضان میں قرآن کے 100 ختم بھی کر لے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ جاننے کی جستجو ہی نہ کرے کہ اس کتاب میں میرا رب مجھ سے مخاطب ہو کے مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو ناظرین اکرام وہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کے والد نے ان کو پہلا درس دیا کہ بیٹا قرآن
قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے مطالب پہ غور کرنا ہے اور اسے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ آج ناظرین اکرام اس ماہ قرآن ماہ رمضان میں حضرت علامہ اقبال کے مزار سے ان کی زندگی کا یہ پیغام اپنے پلے سے باندھ لیں کہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں 10 ختم قرآن کے کر لیں، اگر آپ 3 سپارے بھی قرآن کے پڑھ لیں لیکن ان کو سمجھ کے پڑھیں، ان کا معنی جان کے پڑھیں، آپ کا رب اس میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ جان کے پڑھیں، تو اس کی آپ کی زندگی میں وہ برکت ہوگی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد نے اسی عنوان پہ مجھے ایک اور نصیحت کی کہ علامہ اقبال کے والد کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ اقبال 3 چیزیں ضروری ہیں اگر قرآن کا نور سینے میں بسانا چاہتے ہو۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہو تو صرف زبان سے نہیں اپنے دل سے یہ یقین کرو کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ پھر کیا ضروری ہے؟ رب کے کلام کے لیے دل کا دروازہ کھولو، اس کو اپنے دل میں جگہ دو، دل سے سوچو اور دماغ سے سوچو اور دل سے اس پہ توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے، اور پھر اس کے ہر فرمان کو اللہ کا حکم جانو اور اس پہ عمل کرنا اپنی زندگی کی ترجیح اول بنا لو۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال نے اپنے والد کی اس نصیحت کو پلے سے باندھ لیا اور پھر امت مسلمہ کو اپنے والد کا یہ پیغام دینا چاہا اور اس کو شعر کے سانچے میں ڈالا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ نزول کتاب جب تک تیرے ضمیر پہ نہیں ہوتا، تیرے ضمیر پہ جب تک ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ کشاف۔ اگر تو اپنے دل کا دروازہ قرآن کے لیے نہیں کھولے گا، اگر تو دل سے قرآن کو جاننا نہیں چاہے گا، اگر تو قرآن کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، تو پھر چاہے تو راضی کو پڑھ لے یا کشاف کو پڑھ لے، جتنی بڑی بڑی تفاسیر پڑھ لے، اگر تو سمجھے گا کہ صرف کتاب پڑھنے سے قرآن کے جو راز ہے وہ مجھ پہ منکشف ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تو دل سے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھے گا، جب تو دل سے چاہے گا کہ میں اس قرآن پہ عمل کروں، جب تو دل سے چاہے گا کہ جستجو کرے گا کہ میرا رب جو مجھ سے فرمانا چاہ رہا ہے وہ راز مجھ پہ منکشف ہو، پھر جب تو تفاسیر کھولے گا، پھر جب تو مفسرین کے تبصرے دیکھے گا، پھر جب تو محدثین کی باتیں اس میں تلاش کرے گا، پھر جب تو فقہاء کی اس میں آواز تلاش کرے گا، تو تیرے پہ گرہ کھلتی چلی جائیں گی، تیرے پہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور تجھے وہ علم نصیب ہوگا جس کو علم نافع اور علم کا نور کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال قرآن پہ مضبوطی سے عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال کی کسی سے سختی سے ناراضگی ہو گئی، وہ صلح کرنا چاہتا تھا، علامہ اقبال اس سے صلح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، یہ پیغام لینا ہے حضرت علامہ کی زندگی سے، علامہ اقبال اس سے صلح کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے صلح میں خیر ہے۔ یہ سنتے ہی علامہ اقبال نے اپنی ایگو کو، اپنی باتوں کو پیچھے رکھا اور فوراً اس سے صلح کر لی اور اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اس صلح میں خیر عطا فرمائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس سے یہ مجھے پتا چلا کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اگر فرامین کو انسان مانے، قرآن کے حکم کو اپنی ذاتی خواہش میں ترجیح دے تو ثواب ہوتا ہے، بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی وہ برکت اور وہ خیر ہوتی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، امت مسلمہ کو علامہ اقبال سختی سے قرآن کریم پر عمل کرنے کا زور دیا کرتے، سختی سے یہ زور دیا کرتے کہ قرآن کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ آپ اپنے خطبات میں یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ عالم بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، کامل انسان بننے کے لیے، کامل اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے بہت بڑا فلسفی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عمل بالقرآن ضروری ہے۔ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں بہت بڑے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کی جو خستہ حالی ہے، آج جو مسلمانوں کو زوال کا سامنا ہے، آج جو مسلمانوں کے ہزار مسائل ہیں، ان کی طرف توجہ دلاتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، تم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، تم نے قرآن کو صرف گھر میں ایک تعویذ کی طرح رکھا ہے، تم نے قرآن کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ ماہ رمضان میں اس کو اٹھائیں گے، دھول جھاڑیں گے اور چند آیات پڑھ لیں گے۔ کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی اگر مسلمان اپنا وہی عروج چاہتے ہیں جو فاروق اعظم کے دور میں تھا، پہلے صدیق اکبر کے دور میں تھا، فاروق اعظم حضرت عثمان اور مولا علی کے دور میں تھا، جو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھا، جو ان صحابہ اور اکابرین کے دور میں تھا، تو مسلمانوں کو قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اللہ وہ برکت دے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچتا ہے۔ کل اسی وقت اسی چینل پہ انشاءاللہ اسی دربار مبارک سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دی۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے
اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.